بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں ہے، اور میراث میں بھی ہم طبقہ ثانیہ یا مرتبہ ثانیہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، البتہ اس کے اجداد اور اخوہ ہیں۔ تو اس میں مصنف صاحب نے فرمایا کہ چند مسائل ہیں، جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ 12 مسئلے ہیں۔ 12 مسائل میں سے 3 مسئلے آپ پڑھ چکے، آج انشاءاللہ 3 مسئلے آج بھی ہم پڑھیں گے۔ چوتھا مسئلہ پڑھیں گے، 5واں مسئلہ پڑھیں گے اور 6واں مسئلہ پڑھیں گے۔ چوتھے مسئلے میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر انسان مر جائے اور اس کے 3 قسم کے بھائی بہن ہوں۔ بھائی 3 قسم کے بھائی بہن کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا، ایک بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جو ابوینی، یعنی میت کا ماں باپ اور ان بھائیوں کا ماں باپ ایک ہے، تو یہ ایک طرح کے بھائی بہن ہو گئے۔ دوسرے بھائی ایسے ہیں جو ابی ہیں، یعنی میت کا باپ اور ان بھائیوں کا باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے۔ خوب، تو ان کو ہم کہیں گے برادران ابی۔ اور کچھ ایسے برادران ہیں جن کی ماں اور میت کی ماں ایک ہے، دونوں کا باپ الگ ہے، تو ان کو ہم کہیں گے برادران امی۔ تو اب تینوں قسم کے بھائی میت کے پاس موجود ہیں۔ اب اس کی میراث کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ کہتے ہیں ان میں سے برادران ابی ختم ہو جائیں گے، باقی برادران امی کو جو ہے کیا ہے، سدس ملے گا اگر ایک ہے، اگر ایک سے زیادہ ہے تو ان کو ثلث ملے گا، اور وہ آپس میں مساوی طور پر تقسیم کریں گے۔ اور باقی جو ہے وہ برادران ابوینی کو ملے گا، البتہ برادران ابوینی میں بھائی بہن کے ڈبل حصہ اٹھائے گا۔ تو یہ چوتھا مسئلہ۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مر گیا، اب اس کی ایک صرف بہن ہے ماں باپ کی طرف سے، یعنی اس بہن کا ماں باپ اور میت کا ماں باپ ایک ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب، اس کے کلل امی بھی ہیں۔ کلل امی یعنی ماں کی طرف سے جو ہے کیا ہے بھائی، باپ کی طرف سے بھائی نہیں۔ پھر اس کی چند شکلیں ہیں، یا وہ ماں کی طرف والے بھی ایک ہیں یا جماعت کی صورت میں ہیں، تو بہرحال ایک کی صورت میں اس کو سدس ملے گا، جماعت کی صورت میں اس کو ثلث ملے گا، باقی جو ہے کیا ہے اس بہن کو ملے گا۔ اب کس طریقے سے تقسیم ہوگی وہ ہم عبارت میں اپنی جگہ پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر 5ویں مسئلے کی والی صورت کو ہی مد نظر رکھیں، یعنی ایک بہن ہے اور کلل امی بھی ہے، لیکن اس میں کلل امی کے ساتھ 2 بہنیں ہیں، ایک بہن نہیں ہے، تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر علماء کا مختلف نظریہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بہنوں کو 2 ثلث ملے گا، ایک ثلث وہ خواہران اور برادران مادری کو ملیں گے، بعض اس کے کچھ اور طریقے سے بولتے ہیں۔ تو ابھی ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن عبارت میں مصنف تو چوتھا مسئلہ، لو اجتمع الاخوۃ من الکلالات۔ اب کلالات جمع کا صیغہ ہے، یعنی اگر کلالات والے بھائی جمع ہو جائیں۔ بھائی کلالات کتنے ہوتے ہیں؟ 3 کلالات ہوتے ہیں جناب۔ 3 کلالات کیسے ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جناب ایک جو ہے وہ کلالہ ابوینی، دوسرا کلالہ ابی، اور تیسرا کلالہ امی۔ تو اس صورت میں سقط کلالۃ الاب، جو ابھی برادران و خواہران ہیں وہ میراث سے محروم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ بکلالۃ الابوین، اس لیے کہ ابوین والے جب بھائی بہن ہیں تو وہ ابھی کو محروم کر دیں گے۔ اور ولکلالۃ الام السدس، اور ماں کے کلالہ کو جو ہے کیا ہے، جو ماں کی طرف سے بھائی بہن ہیں ان کو 6واں حصہ ملے گا، ان کان واحدن، اگر وہ ماں کی طرف سے ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، وہ ثلث، اور ان کو مال کا 3واں حصہ ملے گا، ان کانو اکثر، اگر ماں والے بھائی بہن ایک سے زیادہ ہیں، بسویت
البتہ وہ مال جب تقسیم کریں گے تو بھائی بہن ایک جتنا اٹھائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی ڈبل اٹھائے، کما مرہ جیسے کہ یہ بات گزر چکی مسئلہ ثالثہ میں۔ وَلِكَلَالَةِ الْأَبَوَيْنِ الباقی، باقی جو مال بچ جائے گا، یعنی ایک صورت میں 5 حصے بچ گئے، ایک صورت میں 2/3 بچ گئی، تو جو بھی مال باقی بچا ہے وہ کلالہ ابوین کو ملے گا۔ اتحدت، چاہے وہ ابوینی بھائی ایک ہو، ام تعددت یا متعدد ہوں، بتفاوت۔ البتہ متعدد ہونے والی صورت میں ابوینی جو بھائی بہنیں ہیں ان کو ایک جتنا نہیں ملے گا، بلکہ لذکر مثل حظ الانثیین، ہر لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا، اللہ تقدیر تعدد، اس صورت میں جب وہ بھائی بہن متعدد ہیں اور مختلف ہیں، یعنی کچھ بھائی ہیں کچھ بہنیں۔ اگر سب بھائی ہیں تو بھی مساوی طور پہ اٹھائیں گے، سب بہنیں ہیں تو بھی مساوی صورت میں اٹھائیں گے۔ الخامسۃ، الحمدللہ چوتھا مسئلہ بھی پورا ہو گیا۔ 5واں مسئلہ، لو اجتمعت اخت للابوین، اگر جمع ہو جائے ایک میت کی بہن اور وہ بہن ابوینی ہے، یعنی میت کا باپ اور اس بہن کا باپ ایک ہے، دونوں کی ماں بھی ایک ہے، مع واحد من کلالۃ الام، اور میت کے ماں کی طرف سے بھی کوئی بھائی بہن ہے لیکن وہ ایک ہے، او جماعت یا بہت سارے ہیں، یہ ایک صورت مسئلے کی، او اختان لابوین، یا میت کی 2 بہنیں ہیں اور دونوں بہنیں ابوینی ہیں، مع واحد من کلالۃ الام، جبکہ ماں کی طرف سے جو بھائی ہے یا بہن ہے وہ ایک ہے، فالمردود وهو الفاضل، پھر وہ مال جو حصوں سے اضافی ہوگا من الفروض علی قرابت الابوین، وہ ماں کی طرف سے جو بھائی بہن ہیں ان کو نہیں ملے گا، وہ ابوینی کو ملے گا، وهو الاخت، وہ اگر ایک بہن ہے تو اس کو ملے گا، او الاختان، اگر 2 بہنیں تو ان کو ملے گا، علی الاشہر، قول مشہور کے مطابق۔ وتفرد الحسن بن ابی عقیل، اور منفرد نظریہ دیا ہے جناب حسن بن ابی عقیل نے اور فضل بن شاذان نے، بأن الباقی، بتحقیق کہ حصے نکالنے کے بعد جو اضافی مال بچتا ہے، یرد علی الجمیع، وہ سب پر تقسیم ہوگا، اربع کی صورت میں، یعنی کہ اربع کی صورت میں اس طریقے سے ہم کہیں گے کہ اگر ایک بہن ہے تو اس کو جو ہے کیا ہے جناب حصہ زیادہ ملے گا، اور اگر جو ہے کیا ہے زیادہ ہیں تو ان کو کم ملے گا، تو 3 حصے اربع والی صورت میں ابوینی کو ملے گا، اور 1 ربع جو ہے کیا ہے وہ امی والے کو ملے گا، اور اخماس کی صورت میں جو ہے کیا ہے جناب جو ابوینی ہیں ان کو جناب ملیں گے جو ہے کیا ہے 5 حصوں میں سے 4 ملیں گے، اور 1 حصہ جو ہے کیا ہے وہ ماں والوں کو ملے گا۔ چھٹے کی طرف، السادسۃ، جناب چھٹا مسئلہ ان مسائل میں سے، الصورت بحالہا، مسئلے کی صورت اسی 5ویں مسئلے کی طرح ہے، بأن اجتمع، بھائی کیسے جمع ہوتے ہیں، کلالۃ الام، ماں کی طرف سے بھائی بہن، مال اخت او الاختین، ٹھیک ہے، جبکہ اب کی طرف سے ایک بہن ہے یا 2 بہنیں ہیں، لیکن کانت الاخت او الاخوات، ابوینی نہیں ہے، وہ بہن یا جو چند بہنیں وہ للاب وحدہ، وہ صرف باپ کی طرف سے ہیں، ففی رد علی قرابت الاب، پھر جو اضافی مال بچے گا وہ صرف باپ کے رشتہ داروں کو ملے گا خاصتاً، او علیہما، یا ماں والوں کو بھی ملے گا، قولان، اس میں 2 قول ہیں مشہوران، اور وہ دونوں قول جگہ مشہور ہیں فقہا کے درمیان، احدہما، ان 2 قول میں سے ایک قول جو ہے کیا ہے، قول شیخین، شیخ طوسی اور شیخ مفید کا قول ہے، وہ اتباعہما، اور ان کے پیروکاروں کا قول ہے، یختص بہی، بہی کی ضمیر کہاں جائے گی، اس زائد کی طرف، اس زائد کے ساتھ مخصوص ہے کلالت الاب، باپ والے رشتہ دار ماں والے رشتہ داروں کو نہیں ملے گا۔ بھائی دلیل کے ساتھ بات کرو، لروایت محمد ابن مسلم عن الباقر علیہ السلام، اس لیے کہ روایت نقل کی ہے جناب محمد ابن مسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے،
فی ابن اخت لابن، ایک بندہ مر گیا، اس کا بھانجا موجود ہے. اب دیکھیں بھانجے کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ ابن اخت، بہن کا بیٹا، البتہ وہ بہن ابھی تھی. وہ ابن اخت لام، اور ایک اور بھی بھانجا ہے لیکن وہ بہن صرف ماں کی طرف سے بہن ہے. قال، تو امام نے فرمایا لابن الاخت للام السدس، کہا کہ جو ماں کی طرف سے بھانجا ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا. وَلِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبْ، اور وہ بھانجا جو اس بہن سے جو باپ کی طرف سے الباقی، پورا کا پورا مال ملے گا. وَهُوَ يَسْتَلْزِمْ كَوْنُ الْأُمِّ كَذَلِكَ، وہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ امام باقر علیہ السلام کے قول کی طرف. اس کا لازم یہ ہے کہ ماں بھی ایسے ہی ہے، یعنی ماں کو بھی جو ہے کیا ہے سدس ملے گا. ٹھیک ہے جناب، اگر اس بچے کی ماں ہوتی تو. لأن الولد، اس لیے کہ جو بچہ ہے یعنی بھانجا، انما یرث بواسطتھا، یہ اپنے ماں کی طرف سے وارث بنتا ہے جو کہ میت کی بہن ہے. وَلِأَنَّ النَّقْصَ يَدْخُلُ عَلَى قَرَابَةِ الْأَبْ، اور دوسری بات یہ کہ اگر کمی ہوتی تو وہ صرف باپ کے رشتہ داروں پہ کمی ہوتی، دون الاخرى، ماں والے رشتہ داروں پر کمی نہیں ہوتی ہے. وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ فَلَهُ الْغُنُمُ، کہتے ہیں جس پر جو ہے کیا ہے نقصان زیادہ ہوتا ہے، فَلَهُ الْغُنُمُ، اس کو فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو نقص بھی ابی والوں پر ہوگا تو اضافی مال بھی ابی والوں کو ملے گا. وَثُبُوتُهُ، ثبوتہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اے ثبوت رد علی قرابت الاب خاصہ قوی، فرماتے ہیں باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کو یہ اضافی مال ملے، یہ قوی ہے. کیوں جناب؟ والروایت والاعتبار، کہتے ہیں ایک تو روایت کی وجہ سے، اور دوسرا یہ جو ہم نے اعتبار کہا کہ من لہ الغرم فلہ الغنم. والثانی، کہ دو قول ہیں، ان میں سے دوسرا قول جو ہے کیا قول شیخ ایضا، وہ بھی شیخ توسی کا قول ہے. یعنی پہلا بھی شیخ توسی کا قول تھا، یہ دوسرا بھی شیخ توسی کا قول ہے، اور ابن ادریس کا قول ہے، اور محقق حلی کا قول ہے. ٹھیک ہے جناب، اور جو کیا احد قول العلامہ، ٹھیک ہے، اور علامہ کے دو قول میں سے ایک قول ہے یرد علیہما، یہ اضافی مال جو ہے کیا ہے وہ باپ کے طرف سے جو بھانجا اس کو بھی ملے گا، ماں کی طرف سے جو بھانجا اس کو بھی ملے گا. کیوں؟ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْمَرْتَبَةِ، اس لیے کہ یہ دونوں مساوی مرتبے کے لحاظ سے، یعنی رشتے کے حساب سے دونوں جو کیا ہے بھانجے ہیں. وَفَقْدِ الْمُخَصِّص، اور یہاں پر کوئی ایسی مخصص بھی نہیں آئی کہ کہے کہ فلاں بھانجوں کو زیادہ ملے فلاں کو کم. استضعافا لروایت، اگر کوئی شخص کہ روایت تو موجود ہے یعنی یہ روایت جو ہے کیا ہے وہ ضعیف ہے، ہم اس روایت کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا کوئی ایسا راوی ہے جس کو علماء کرام نہیں مانتے. فإن، وہ کون سا راوی ہے؟ فإن فی طریقها علی بن فضال، اس روایت کے راویوں میں ایک شخص ہے علی بن فضال، وہ فتحی، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ فتحی المذہب ہے. ومنع اقتضاء دخول النقص، اور ہم منع کرتے ہیں کہ آپ نے جو نقص والی بات کی کہ وہ تقاضا کرتا ہے کہ فائدہ بھی ابھی کو ملے. ٹھیک ہے، الاختصاص، کہ وہ مخصوص ہو باپ کے ساتھ. لتخلف ہی فی البنت مال ابوین، اس لیے کہ یہ جناب اقتضا والی بات جو ہے کیا ہے کبھی کبھی اس لڑکی میں بھی جو ہے کیا ہے قانون کی مخالفت ہوتی ہے جو ابوین کی طرف سے بیٹی ہو. وَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُمَا، اور مصنف صاحب نے ان دونوں جو ہے کیا ہے دلیلوں کا اور ان دونوں قولوں کا جو ہے کیا وہ جواب دیا ہے. کون سا؟ ایک کہا کہ روایت ضعیف ہے اور دوسرا کہا اختصاص والی بات ٹھیک نہیں ہے. اس کا مصنف جواب دیتے بأن ابن فضال، بتحقیق ابن فضال ثقۃ، بھائی یہ ثقہ ہے، مذہب شیعہ نہیں ہے لیکن قابل اعتماد ہے. وَإِنْ كَانَ فَاسِدَ الْعَقِيدَةِ، اگرچہ فضال کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. وَتَخَلُّفُ الْحُكْمِ فِي الْبِنْتِ لِمَانٍ، باقی یہ جو حکم نقص والا بیٹی میں آ رہا تھا یہ ایک مانع کی وجہ سے تھا کہ اس مانع کی وجہ سے اس میں وہ قانون کلی جاری نہیں ہوا.
وہ وجود معارض، وہ ایک معارض موجود تھا، یدخل نقص علیہ، جس پر نقص جو ہے کہ وہ وارد ہو رہا تھا، اعنی الابوین، علیہ کی ضمیر جائے گی سہم البنت کی طرف، اعنی وہ معارض کون تھا؟ الابوین، یعنی میت کے ماں باپ بھی موجود تھے، اس لیے بیٹی کو حصہ کم مل رہا تھا۔ تو الحمدللہ 6 مسئلے پورے ہو گئے، 7واں مسئلہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔